بعض رسولوں پر فضیلت، فوقیت، برتری عطا کی ہے۔ یہ کسی صحابی کی بات نہیں ہے، کسی نبی کی بات نہیں ہے، کسی ولی اور وصی کی بات نہیں ہے، کسی فرشتے کی بات نہیں ہے۔ خالق کائنات قرآن جس کا کلام ہے، صاحب کلام بات کر رہا ہے، کیا ہم نے بعض رسولوں کو فضیلت عطا کی ہے، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر، یعنی ایک دوسرے پر فضیلت، فوقیت، برتری، افضلیت، سارے معنی اس کے ہوتے ہیں، وہ ہم نے عطا کیا۔ ہم نے تو یہ کیوں؟ کوئی بھی چیز عطا ہوتی ہے تو کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ کچھ کارنامہ تو ہوتا ہے نا۔ بیان نعرہ کب لگاتے ہیں؟ جب خطیب کوئی نقطہ ایسا سناتا ہے کہ جو آپ کو اچھا کہا ہے، کیا دلیل مولانا دی، تو مجمع خوش ہو کے نعرہ حیدری لگاتا ہے۔ کوئی شاعر اچھا شعر پڑھتا ہے تو آپ کیوں؟ کیونکہ شعر آپ تک پہنچا۔ ایسے تھوڑے نعرہ لگانے لگتے تھے، ہم کچھ پڑھ بھی نہیں رہے، کوئی دلیل بھی نہیں دے رہے، آپ نعرہ لگانے لگیں گے، کیا سمجھ آنے ہوگا؟ صاحبان فہم تک مولا چاہنے والے۔ تو اسی طرح اللہ نے جو بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا کی ہے، فوقیت عطا کی ہے، تو بھائی کچھ تو سبب ہوگا، کچھ تو وجہ ہوگی۔ بھائی نبی تو اس کے سارے ہیں، آدم سے لے کر حضور تک 1,24,000، لیکن سب رسول نہیں ہے۔ اور چونکہ آیت میں نبی کی بات نہیں ہے، رسول کی بات ہے، تو کم سے کم ہم 1,00,000 کی بات نہ کریں، 24,000 کی، 313 کی تو کر سکتے ہیں نا بھائی آیت کے حساب سے، کہ بھائی کوئی گوشہ، کوئی پہلو چھوڑنا نہیں چاہیے کہ اللہ نے اس میں نبی کی بات کی نہیں ہے، انبیاء کی بات ہوتی تو 1,24,000 دائرے میں۔ تو ہر نبی رسول نہیں ہے، لیکن ہر رسول نبی ہے۔ کیا سمجھے بھائی؟ جڑنا ہے نا اس سے، ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ اور آیت کے اندر نبی کی بات نہیں ہے، رسول کی بات ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کیا مطلب؟ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت، فوقیت، برتری عطا کی ہے۔ تو کیوں کی ہے بھائی؟ اس لیے کہ اگر تجھے عطا ہی کرنا تھا تو سب کو کر دیتا، تجھ سے بڑا رحیم و رحمان کوئی نہیں، تجھ سے بڑا کریم کوئی نہیں، تجھ سے بڑا مہربان کوئی نہیں، تجھ سے بڑا لطف کرنے والا کوئی نہیں۔ لطیف تو ہی ہے، رحیم تو ہی ہے، کریم تو ہی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جو جیسا کرتا ہے اس کی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر فضیلتیں ملتی ہیں۔ بھائی آپ جب میٹرک ہائی اسکول پاس کر لیں گے تبھی تو انٹرمیڈیٹ میں آپ کو ایڈمیشن ملے گا۔ آپ جب انٹرمیڈیٹ پاس کر لیں گے تبھی تو آپ کو گریجویشن کے لیے آپ کوالیفائڈ ہوں گے، تبھی تو آپ کو یونیورسٹی میں موقع ملے گا، ڈگری کالج میں۔ جب آپ پوسٹ اور ماسٹر کر لیں گے تبھی تو آپ کو ڈاکٹریٹ کرنے کا موقع ملے گا۔ کہ سسٹم ہے نا، ایسے تھوڑے کس کے دل چاہے کر لے۔ تو بھائی یہ جو عہدہ الہیہ ہے یہ کیا بغیر کسی ایگزام کے، بغیر کسی امتحان کے، بغیر کسی کارکردگی کے مل جائیں گے؟ کہ نہیں۔ کہ کیا کارکردگی؟ کہ بھائی 1,24,000 سب نبی ہے لیکن ان میں 313 ہی رسول ہیں۔ تو نبوت ایک فضیلت، اس پر ڈبل فضیلت ہے رسالت 313، اور 313 میں صاحبان صحیفہ کچھ رسول ہیں جن کو صحیفے چھوٹے چھوٹے ملے، تو وہ ہے تیسری فضیلت۔ انہی میں سے کچھ کو صاحبان شریعت بنایا، ہر نبی کو صاحب شریعت نہیں بنایا عزیزان محترم۔ تو ان میں سے اولو العزم صاحبان شریعت، اور انہی میں سے کچھ کو یعنی 4 کو صاحب رسالہ، صاحب کتاب اللہ نے مقرر کیا۔ تو یہ فضیلتیں زینے بڑھتے چلے گئے نا۔ تو بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت، فوقیت عطا کی۔ تو کیوں بھائی؟ سب نبی تھے تو سب رسول کیوں نہیں؟ سب رسول تھے تو سب اولو العزم کیوں نہیں؟ سب اولو العزم تھے تو سب صاحب صحیفہ کیوں نہیں؟ سب صاحب صحیفہ تھے تو سب صاحب کتاب کیوں نہیں؟ کچھ تو وجہ ہوگی۔ تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ایک مجلس کے کسی حصے میں ہم یہ بتا سکے کہ کون سی فضیلت کس بنیاد پر ملی ہے۔ اس کے لیے اشرا چاہیے، کبھی اس موضوع پر اشرا خطاب کیا جائے تو تفصیل سے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ہم تو کبھی کبھی خطابت جو ہے وہ شاعرانہ انداز میں بھی کر دیتے ہیں کہ جیسے شاعر بہت بڑے سمندر کو ایک کوزے میں سمیٹ دیتا ہے اور خطیب ایک کوزے کو سمندر بنا دیتا ہے۔ ارے جب ڈیٹیل معلوم کرنا ہو تو خطیب سے سنو، جب شارٹ کٹ میں سننا ہو تو شاعر سے سنو۔ تو کبھی کبھی تقریر شاعرانہ انداز میں بھی ہو جاتی ہے کہ بھائی لبے لباب اجتماعی طور پر یہ جو فضیلت
फजीलतें मिली किस बुनियाद पर? तो याकूब कुलैनी अलैहि रहमा जैसा हमारा आलम, हमारा आलिम कि जिन्होंने बड़ी किताबें लिखी, और कुतुब अहम में कल जिक्र कर रहा था कि उसमें से उसूल काफी उसी में आती है, और इतने मोतबर हमारे आलिम, उसके अंदर पूरा बाब है, चैप्टर है, उलमा हज़रात बैठे मुझसे बेहतर जानने वाले, उसमें उन्होंने सब कुछ दिया है। किताब सलात भी, किताब तहारत भी है, उसमें बहुत चीजें हैं, और उसी में कई जिल्दें हैं। उसी में ये लिखा है कि इस कायनात में जो फजीलतें मिली हैं उसकी बुनियाद क्या है, उसका रीजन क्या है, उसका सबब क्या है। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर डिटेल में पढ़ा जाए तो अशरा नहीं अशरे पढ़े जाएंगे, तब भी बात मुकम्मल ना होगी। और अगर 2 मिनट में अपने मौजू पर आकर इस बात को वाज़ेह किया जाए तो 2 जुमलों में बात तमाम है। इस पूरी कायनात में, ये हम नहीं करें, पूरी कायनात में याकूब कुलैनी अलैहि रहमा उसूल काफी जैसी किताब में वो लिखते हैं, कायनात में जितनी भी फजीलतें हैं उसका सबब है उस फजीलत के मिलने का कि पूरी कायनात तो आलम अरवाह में अल्लाह ने हर एक से, चाहे वो नबादात हो, जमादात हो, हैवानात हो, इंसान हो, चरंद हो, परंद हो, दरिया हो, दरख्त हो, आसमान हो, लैलो नहार हो, कहकशा हो, आफ्ताब व महताब हो, तारों की कंदीलें हो, दरिया, दरख्त, कायनात, पहाड़, मैदान, सारी कायनात से एक सवाल किया था, एक इकरार किया था। वो था इकरार विलायत मौला अली। जिसने इकरार किया उसको फजीलतें मिली, और जिसने जल्दी इकरार किया उसे फजीलतें सवा मिली। सलात बोले मोहम्मद वाले। ये मुख्तसर तौर पर है। विलायत के इकरार की बुनियाद पर, और जिसने सबकत हासिल की, जल्दी की, उसे फजीलतें सेवा मिली। तो ये बात अफेक्ट हो गई। अब आइए, तो जो जितने भी नबी हैं, नबूवत का ओहदा मिला इकरार विलायत पर, आलिम अरवाह की बुनियाद पर। उनमें जिन्होंने जल्दी कहा उनको रिसालत, और जल्दी साहिब सहीफा, और जल्दी साहिब शरीयत, और जल्दी उलुल आज़म, और जल्दी साहिब तौरात, और जल्दी साहिब ज़बूर, और जल्दी साहिब इंजील, और जल्दी साहिब कुरान। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले इंशाअल्लाह दुआ याद रखेंगे। मैं वक्तन फवक्तन आपके दरमियान में आता रहता हूँ, क्योंकि जब ड्यूटी लगाती मैं आपके दरमियान हाजिर होता हूँ। बड़ी मोहब्बत आपसे मुझे है, और जब मैं आपके दरमियान आता हूँ तो बड़ी मोहब्बत तो सुनते हैं। इंशाअल्लाह जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह दुआ में याद रखेंगे। और याद रखिए, एक मजलिस नहीं, एक मजलिस का 5 मिनट का जो हिस्सा होता है, महीनों और सालों की मेहनत होती है। और जब मजमा उसे कबूल कर लेता है और उसे मुत्तफिक हो जाता है, तो खतीब को सुकून मिलता है कि हमने जो मेहनत की थी तो मौला के चाहने वालों तक बात पहुंच गई। मिलजुल के सलवात पढ़िए तो मैं आगे अर्ज करूं। ये तो तय हो गया ना कि जो फजीलत मिली मौला की विलायत की वजह से। अच्छा, अब मेरे पास वक्त नहीं कि मैं डिटेल में जाऊं, बस मुख्तसर आ रहा हूं। 1,24,000 की बात नहीं कर रहा हूं, 313 की बात कर रहा हूं। उनमें से अब मैं आ गया बिल्कुल 4 के ऊपर। लास्ट तो यहीं पर है ना, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। जनाब मूसा तौरात मिली, साहिब तौरात। जनाब दाऊद साहिब ज़बूर। जनाब ईसा साहिब इंजील, हुजूर साहिब कुरान। तो पहले तौरात आई है तरतीब के हिसाब से। तो जनाब मूसा नबी पहले से थे, रसूल पहले से थे,
اولو العزم پہلے ہی سے، صاحب شریعت پہلے ہی سے، کتنی ہو گئی؟ 4۔ 5ویں فضیلت، 5ویں منارہ، 5واں درجہ فضیلت کا جب ملنے کا موقع ہے توریت کی شکل میں، خدا قسم بڑی محنت ہے، اور اگر آپ، مجھے یقین ہے کہ آپ محسوس ہوں گے، لیکن محسوس ہونے کے لیے محسوس کرنا شرط ہے، محسوس ضرور کیجیے، اور محسوس جب کریں تب انشاءاللہ محسوس ہوں گے کہ دلیل کیا ہے، جملہ کیا ہے، کیا بیان ہو رہا ہے، استدلال محکم ہے یا مضبوط ہے یا نہیں ہے، یا ہوا میں باتیں ہیں۔ اگر بات سے لے تو خاموش مت بیٹھیے گا، سنیے ذرا محترم۔ 4 فضیلت کے منارے جناب موسیٰ کے پاس تھے۔ جبریل آئے، سلام کیا، موسیٰ کلیم اللہ آپ پر سلام، کہا جبریل آپ پر بھی سلام ہو، کیا بات ہے؟ کہا اللہ نے ایک پیغام بھیجا، آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ کہا کیا خوشخبری ہے؟ کہا اللہ نے آپ کو نبی بنایا، کہا الحمدللہ، کہا رسول بھی بنایا، کہا الحمدللہ، کہا آپ کو صاحب شریعت بنایا، سبحان اللہ، آپ کو اولو العزم بنایا، ماشاء اللہ، الحمدللہ، ذکر الہی کر رہے۔ ان کا اللہ چاہتا ہے کہ 5ویں فضیلت بھی آپ کو دے دے۔ کہا وہ 5ویں فضیلت کیا ہے؟ کہا اللہ آپ کو صاحب تورات بنانا چاہتا ہے۔ توریت کا کلیم اللہ ہے، کلام اللہ کا ہے، لیکن صاحب تورات آپ کو بنانا چاہتا ہے۔ تو کہا لاؤ جبریل، کہا ایسے نہیں، ابھی تو پیغام دینے آئے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پوری توجہ والے محترم، ابھی تو خوشخبری دینے آئے، بتانے آئے ہیں، اپائنٹمنٹ ہو گیا آپ کا، لیکن اپائنٹمنٹ جب ہو جاتا ہے تو اپائنٹمنٹ لیٹر لینے کے لیے آپ کو دفتر جانا پڑے گا۔ کیا سن رہے بھائی، کیا سن رہے محترم؟ آپ کا اگر پروموشن ہو جائے اور کوئی آ کے کوئی جس کمپنی میں، جس فرم میں آپ ہیں، وہاں کا باس آپ کا اپائنٹمنٹ آپ کو پروموشن کر دے، اور وہاں کا کوئی ملازم آپ کے پاس بتانے گھر پہ آئے کہ صاحب آپ کو یہ پروموشن ملنے والا ہے، تو کیا وہ دے گا پروموشن؟ کہا نہیں، کہا وہ باس دے گا۔ تو کہا باس کی کیا مرضی؟ کا باس کہہ رہے پرمیشن، آپ کو پروموشن دے رہے، لیکن آپ کو وہاں آنا پڑے گا۔ کہاں؟ کہا تمہارے گھر پہ نہیں، کوہ طور آنا پڑے گا۔ پوری توجہ۔ کہا کوہ طور؟ کہا ہاں۔ کہا میں اللہ کی مجھے بھیجا ہے، میں لوح محفوظ سے توریت کی تختیاں لے کر آؤں گا، کوہ طور پر آؤں گا جہاں اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ آج باتیں کرنے کے لیے نہیں بلایا جا رہا ہے، آج آپ کو فضیلت دینے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ کیا سمجھدار بات؟ فضیلت، صاحب فضیلت، سبب فضیلت۔ تو جناب موسیٰ صاحب فضیلت ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کو تورات بھی مل گئی، نبوت، رسالت، اولو العزم، شریعت کے ساتھ ساتھ 5ویں فضیلت۔ تو جناب موسیٰ اپنے گھر سے نکل کے کوہ طور کی پہاڑیوں کی بلندی کو عبور کر کے جب وہاں پہنچے، جو شجر طور تھا جس سے آواز نکلتی تھی، اللہ سے گفتگو کرتے تھے، اب جبریل آسمان سے نازل ہوئے اور موسیٰ انتظار کر رہے ہیں، ان کے حوالے پوری تختیب توریت کی ان کو کر دی۔ اب موسیٰ نے چوما بوسا دیا، سجدے میں گئے اور شکر کا سجدہ کیا، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے 5ویں فضیلت بھی ہم کو اس سے سرفراز کر دیا۔ تو موسیٰ ہو گئے صاحب فضیلت، توریت ہوئی سبب فضیلت۔ اگر توریت صاحب فضیلت ہوتی، موسیٰ سبب فضیلت ہوتے، تو توریت موسیٰ کے گھر آتی۔ کیا سن رہے بھائی، کیا سن رہے عزیزان محترم؟ تو چونکہ موسیٰ صاحب فضیلت ہے، توریت سبب فضیلت ہے، ریزن آف فضیلت، تو موسیٰ کا گھر سے کوہ طور میں جا کے توریت کا لینا، توریت تک چل کے جانا، یہ بتاتا ہے کہ موسیٰ ہے صاحب فضیلت، تورات ہے سبب فضیلت۔ موسیٰ آ گئے۔ اب جناب داؤد کے لیے بھی اللہ نے کہا، جبریل آئے، کہا خوشخبری ہے یا نبی اللہ آپ پر سلام ہو، جبریل آپ پر بھی سلام ہو۔ کہا کیا بات ہے؟ کہ اللہ نے آپ کو صاحب زبور بنانے کے لیے انتخاب کر لیا، تقرری ہو گئی، سلیکشن ہو گیا۔ تو کہا لاؤ، کہ یہاں نہیں ملے گی، آپ کو کوہ ابو قبیس کی بلندی پر آنا پڑے گا، یہ وہ مقدس پہاڑیاں ہیں۔ تو جناب داؤد اپنے گھر سے چل کے مسافت طے کر کے کوہ ابو قبیس کی پہاڑی پر جب گئے، جبریل آسمان سے نازل ہوئے، لوح محفوظ سے پوری مکمل کمپلیٹ تختیاں داؤد کے حوالے کی، بوسا دیا، سجدہ شکر ادا کیا، صاحب فضیلت ہوئے داؤد، زبور ہوئی سبب فضیلت۔ یاد پوری توجہ کے ساتھ انشاءاللہ نعرہ لوگ جتنے بھی ہو، لیکن نعرہ ایسا
پر پہلے سے موجود ہونا، گھر سے مسافر طے کر کے بلندی تک جانا اس بات کی نشان نہیں ہے کہ عیسیٰ نبی اللہ ہے، رسول اللہ ہے، صاحبان شریعت ہے، اولو العزم ہے، لیکن صاحب انجیل نہیں ہے۔ تو انجیل لینے کے لیے کوہ جودی پر گئے، جبریل آسمان سے نازل ہوئے، کوہ جودی کی بلندی پر آئے اور وہاں آنے کے بعد انجیل کی تختیاں عیسیٰ کے حوالے کی، عیسیٰ نے بوسہ دیا، اللہ کی کتاب ہے، عزیزوں سجدہ شکر ادا کیا۔ اب عیسیٰ کی ایک فضیلت پڑھی، پانچویں فضیلت کیا؟ انجیل ہے سبب فضیلت، عیسیٰ ہے صاحب فضیلت۔ اب تین کتابیں آ چکی، ایک طور پر مقدس محترم پہاڑیاں کو پہاڑ کو کہتے ہیں کوہ طور، طور کی پہاڑی، ایک طور پر، ایک کوہ ابو قبیس پر، ایک کوہ جودی پر۔ اب یہ کوہ جودی کیا ہے، یہ کوہ طور کیا ہے، کوہ ابو قبیس کیا ہے؟ کوہ طور وہ جس کا قرآن میں ذکر ہے، مقدس طوا کہہ کے جناب موسیٰ جہاں شجرہ طور سے باتیں کرتے تھے اللہ سے، وہ کوہ طور محترم پہاڑی جس کو قرآن نے مقدس کہہ کے خطاب کیا، قرآن کی آیت موجود۔ کوہ ابو قبیس کیا ہے؟ کیا اسی کوہ ابو قبیس پر کھڑے ہو کے محمد مصطفیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے؟ پوری توجہ دار محترم، کہ کوہ جودی کیا ہے؟ کہ کوہ جودی پہ کشتی نوح کو نجات ملی تھی، تو یہ کوہ جودی ہے کیا؟ کہ کوہ جودی کچھ اور نہیں، آج جہاں نجف اشرف ہے، علی کی قبر ہے، وہی کوہ جودی ہے۔ امر نوح کی کشتی وہی بچی جہاں مشکل کشا کا مسکن ہے۔ گالی صلوات پڑھ دے محمد روان تین مقدس پہاڑیاں، تین مقدس نبی، تین مقدس کتابیں، کتاب اللہ۔ اب ایک کتاب بچی جو سید ہے، ایک نبی بچا جو سید ہے، ایک کتاب بچی جو آخر ہے، ایک نبی بچا جو آخر ہے، ایک کتاب بچی جس کو قیامت تک رہنا ہے، ایک نبی بچا جسے کسی نبوت قیامت تک رہے گی۔ اور بالکل دیکھیں مماثلت کیسی ہے، کیسی اس میں بیٹی ہے، کیسی اس میں مماثلت ہے۔ عزیزان محترم، جو آخری کتاب قرآن ہے اس کے اندر توریت بھی پنہا، زبور بھی پنہا، انجیل بھی پنہا، یعنی لفظوں کو بدلو۔ قرآن صرف اکیلی کتاب نہیں ہے، مفہوم تورات بھی قرآن میں ہے، مفہوم انجیل بھی قرآن میں ہے، مفہوم زبور بھی قرآن میں ہے، یعنی تینوں کتابوں کا ماحصل اس قرآن کے اندر ہے۔ اسی طرح سے آدم سے لے کر شیش تک، شیش سے لے کر انوش تک، انوش سے لے کر کینان تک، کینان سے لے کر مہلائی تک، مہلائی سے لے کر یادی تک، یادی سے لے کر لمک تک، لمک سے لے کر نوح تک، نوح سے لے کر حام تک، حام سے لے کر سام تک، سام سے لے کر یہودا تک، یہودا سے لے کر خضر تک، خضر سے لے کر یعقوب تک، یعقوب سے لے کر یوسف تک، یوسف سے لے کر یونس تک، یونس سے لے کر ذوالکفل تک، ذوالکفل سے لے کر زکریا تک، زکریا سے لے کر یحییٰ تک، یحییٰ سے لے کر خضر تک، خضر سے لے کر ادریس تک، ادریس سے لے کر الیاس تک، الیاس سے لے کر یوسف تک، یوسف سے لے کر ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کر اسماعیل تک، اسماعیل سے لے کر اسحاق تک، اسحاق سے لے کر شعیب تک، شعیب سے لے کر موسیٰ تک، موسیٰ سے لے کر ہارون تک، ہارون سے لے کر یوشع تک، یوشع سے لے کر عیسیٰ تک۔ سارے نبیوں کی نبوتوں کا ماحصل اگر کسی میں ہے تو وہ آخری نبی ہے۔ اب عزیزان محترم، اب قرآن نے ایک مرتبہ جبریل سے کہا، جبریل یہ تو اللہ سے پوچھو کہ تورات لینے کے لیے موسیٰ طور پہ آئے، زبور لینے کے لیے کوہ ابو قبیس پر جناب داؤد آئے، انجیل لینے کے لیے کوہ جودی پر عیسیٰ آئے۔ اب اللہ سے پوچھو کہ محمد مصطفیٰ قرآن لینے کے لیے کوہ صفا پہ آئیں گے یا کوہ مروہ پہ آئیں گے یا خانہ کعبہ کی چھت پر آئیں گے یا جوفِ خانہ کعبہ میں آئیں گے؟ آواز قدرت آئی، جبریل قرآن سے کہہ دو وہ تین کتابیں صاحب فضیلت، سبب فضیلت ہے۔ موسیٰ، عیسیٰ، داؤد یہ صاحب فضیلت ہے، لیکن قرآن تو سبب فضیلت نہیں ہے، تو صاحب فضیلت ہے۔ میرا حبیب محمد وہ سبب فضیلت ہے۔ تجھے محمد تک جانا ہوگا، محمد تم تک نہ آئے گا۔ اگر سجدے میں ہے تو سجدے میں جا، منبر میں ہے تو منبر میں جا، میدان میں ہے تو میدان میں جا، مکان میں ہے تو مکان میں جا، مکے میں ہے تو مکے میں جا، مدینے میں ہے تو مدینے میں جا۔ آج ہی وجہ قرآن کھول کے دیکھو، کبھی کوئی سورہ کبھی کوئی آیت مکمل نہیں آیا۔ نبی کی سہولت کے حساب سے قرآن کو جانا پڑا، نبی تک جانے سے قرآن کی عظمت بڑھ گئی۔ قرآن صاحب فضیلت، محمد سبب فضیلت۔ اب نگاہ قدرت آئی، اے محمد توڑے
سبحان اللہ کرے، بہت اچھا لگ رہا ہے، بڑی محنت سے پڑھا ہے، ایک نعرہ مولا علی کے نام کا ایسا لگائی تاکہ دل کو بھی سکون ملے. نعرہ حیدری، حیدری. ماشاء اللہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، اب آپ کو معراج پہ لانا ہے. فضیلت، صاحب فضیلت، سبب فضیلت. یہ سر روزہ مجالس آپ کو سال بھر یاد رہیں گے. رحمت نبی کیا پڑھ کے گئے؟ مولا کہتا ہے جو بیوی کا احترام کرتے تھے رسول، میں نے کل کی مجلس میں پڑھا تھا، بیٹی کی حیثیت سے نہیں. یا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. ماں اصل کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اصل کا مطلب ہوتا ہے ریزن، جو جس کی وجہ سے ہے اس کی وجہ سے، تو وہ بنتا ہے سبب فضیلت. تو عزیزان مت یہاں باپ بیٹی کا معاملہ نہیں تھا، شہزادی کی عظمت خود معصومین نے بتائی. بھائی توریت، زبور، انجیل یہ سبب فضیلت ہے. تو جب کوئی سبب فضیلت ہوتا ہے تو اس کو بلند مقام پر رکھا جاتا ہے، اور جو صاحب فضیلت ہوتا ہے وہ کشتی سے بلندی پہ جا کے، پتہ نہیں کیا سننے آپ کیا سنیں گے، کہ زمین کے ہموار علاقوں سے گھر سے نکل کے پہاڑیوں پر جا کے، مقدس پہاڑیوں پر، ہر پہاڑی پہ نہیں، تب لینا پڑتا ہے. تو تورات کے لیے موسیٰ بھی بلند مقام کوہ طور پہ گئے، داؤد کوہ ابو قبیس کی بلندی پہ گئے، عیسیٰ کوہ جودی کی بلندی پہ گئے، اور حضور کا قد اتنا بلند تھا، پورا قرآن حضور کے قلب پہ آیا. تو قرآن کے لیے بلندی قلب رسول تھا، اور رسول کے لیے کیا بلندی ہے کہ محمد آئے تطہیر کے لیے تو چلے گئے، لیکن یاد کرو تمہارے گھر میں نہیں آئے گی، وہ فاطمہ زہرا کے گھر میں آئے گی، ان کی چادر کے نیچے آئے گی. لیکن آپ کو صفا مروہ نہیں، جودی اور ابو قبیس نہیں، کوہ طور نہیں، بلکہ پہاڑوں سے بھی بلند ہو کے آپ کو ہوا، فضا، خزا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں، کعبہ قوسین و ادنیٰ کی منزلوں تک آنا پڑے گا. یہ معراج کا سبب جانتے ہیں کیا؟ معراج بنا عروج سے، عروج کہتے ہیں بلندی کو، اور کائنات پیدا ہوئی ہے محمد کے صدقے میں. تو کوئی بھی کائنات کا حصہ محمد سے بلند نہیں ہے. اور محمد کے لیے کہا جاتا ہے قرآن میں کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جو رات میں مسجد اقصیٰ سے لے کر اور لے گیا اپنے بندے کو بیت معمور اور وہاں سیر کرائی. یعنی معراج رسول، معراج رسول کا مقصد عزیزان محترم وہاں پر جانا نہیں ہے، کائنات محمد کے صدقے میں پیدا ہوئی ہے. محمد سے بلند زمین و آسمان کائنات نہیں ہے. محمد کی معراج کیا تھی؟ کہا بھائی تیرا معصوم کے نور تو انبیاء کے صلب سے، اشرار الشامخہ والارحام المطہرہ، محترم رحموں سے اور پاک صلبوں سے ہوتے ہوئے یہ تیرا معصوم پیکر بشری میں ظاہر ہوئے. لیکن فاطمہ زہرا کے نور کو اللہ نے کعبہ قوسین و ادنیٰ میں رکھا تھا. محمد اگر فاطمہ چاہیے ہے تو زمین چھوڑو، پہاڑ چھوڑو، ساتوں آسمان کی بلندی پر آؤ گے تب فاطمہ کا نور ملے گا. اب پتا چلا جب محمد کی بزم میں فاطمہ آتی تھی تو محمد کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ محمد صاحب فضیلت ہے، فاطمہ سبب فضیلت ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. احمد شہزادی کی مل جل کر بلند ترین صلوات پڑھ دیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. جیسی ہمیں امید توقع تھی اس سے بہتر آپ نے ان دلائل کو سنا، بھرپور رسپانس دیا، آپ نے حوصلہ بڑھایا. یقیناً جب خطیب و شاعر پڑھتا ہے اور اس کی محنت پر جب مجمع داد دیتا ہے تو خطیب و شاعر کا دل ٹوٹتا ہے. لیکن جب مسائل میں آپ ہوتے ہیں تو خطیب و شاعر کا دل نہیں بلکہ بیوی کے دکھے ہوئے زخموں کا مرہم ہوتا ہے.
अजीजों, कल आप सुन रहे थे शहजादी पर जलता हुआ दरवाजा गिराया गया, बीवी दरो दीवार के दरमियान पिसके रह गई। रवायत बताती है कि बीवी अक्सर इस वाक़े के बाद जब तक दुनिया में रही, दरवाज़ा गिरने के बाद एक हाथ तस्लियों पर रहता था। दरवाज़ा जल गया था पूरा, लेकिन थोड़ा सा दरवाज़ा बच गया था। उसकी जली हुई लकड़ियों को बीवी ने कहीं हटाने नहीं दिया था, उसको रखा था। और अक्सर जब जाती थी तो उन लकड़ियों को लेके ज़मीन पर बैठ जाती थी और कहती थी, हाय मेरा मोहसिन। यानी माँ का जो कमसिन बच्चा, करबला में अकबर का जनाजा सबने देखा, कासिम मौला मोहम्मद अब्बास, लेकिन जो कमसिन 6 महीने का बच्चा शहीद हुआ था मौला हुसैन के हाथों पर, उसका झूला जल गया था शाम गरीबा में। तो उसकी जली हुई लकड़ियां बचाने के लिए जनाब सकीना का भी दामन जला था और जनाब रबाब के हाथ जल गए थे। उन लकड़ियों को अपने रिदा के कोने में बांधे रहती थी और जब बीबी देखती थी, मौका मिलता था और उन लकड़ियों को निकालती थी, सूंघती थी, कहती थी, हाय मेरा असगर। अरे असगर तो कम से कम असगर की विलादत हो गई थी, 6 महीने के थे जब शहीद हुए, लेकिन हाय सैयदा का छोटा बेटा जो शिकमे मादन में शहीद हो गया, उस जले हुए दरवाजे को सूंघती थी। तो पूछने वाले पूछते थे, बीबी लकड़ियां सूंघ के क्यों रोती है? कहती है, जब मेरा मोहसिन शहीद हुआ, इस दरवाजे में मेरे मोहसिन का खून भी लगा है, अरे उसकी खुशबू आती है। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। वो तारीफ बताती है कि बीवी जब दरवाजा जलता गिरा, बीवी अबुल हसन के गले में रस्सी बांधी तो बीवी अपना दर्द भूल गई और कोशिश की उठ के बैठे, लेकिन उनका भाई फिजा का सहारा लिया और कहा, अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं अपने बालों को परेशान कर दूंगी। अल्लाह अकबर। और अजीज हो, खुदा लानत करे, बहुत से मसाइल इसलिए भी पढ़े जाते हैं कि वो अदम एहतराम का मसला ना हो जाए। अजीज साने मोहतरम, अरे एक तमाचा सैयदा के जो मारा गया, अल्लाह अकबर। अरे जो सकीना के तमाचे मारे गए, जिसकी इब्तिदा मदीने में हो गई, जो खैमे हुसैन के अहले हरम के जलाए गए, दरे सैयदा मदीने में जलाया गया, उसकी इब्तिदा हुई। अरबाब आज़ाद, अब आप जानते हैं, खुदा लानत करे कुनफुज़े मलून पर, उसने एक दुर्रा, एक कोड़ा बीवी के बाजू पे मारा, जो बाजू पे बीवी के बाजू पे बाजू पर बन गया। उसके बाद तलवार की नियाम बीवी के दाहिने हाथ पर मारी। बीवी बताती है कि जब से वो हाथ के ऊपर नियाम पड़ी थी, तब से बीवी तस्बीह दाहिने हाथ से नहीं पढ़ पाई, हमेशा हाथ रखे रहती थी। गुजरते गए दिन, एक दिन वो भी आ गया कि जब बीवी ने अस्मा से बता दिया, अपने बच्चों के लिए खाना पकाया, दस्तरखान सजाया, कहा आज तुम्हारी शहजादी का आखिरी दिन है। और अजीज ने मोहतरम मस्जिद में कर दी, कहा अबुल हसन से कहना तुम ही गुस्ल दो, तुम ही हुनूद करो, तुम ही कफन पहनाना, तारीख के शब में मुझे दफन कर देना, बाबा के पहलू में दफन करना, अगर ये मलूम रोके तो मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर देना। अल्लाह अकबर। बीबी का हमें पता कैसे चलेगा? कहा मैं हुजरे में जा रही हूँ, तस्बीह तहलील की आवाज आती रहेगी, जब आवाज बंद हो जाए समझ लेना तुम्हारी शहजादी गुजर गई। मेरे बच्चे हसन और हुसैन आए, ज़ैनब व कुलसूम को पहले खाना खिला देना, वरना माँ की खबर में शहादत पाएंगे, बच्चे भूखे रहेंगे। सैयदा को गवारा नहीं कि सैयदा के बच्चे भूखे रहे। लीजिए, आवाज बंद हो गई, सैयदा खामोश। बच्चे आए, अस्मा ने दस्तरखान लगाया, कहा बच्चों खाना तनावुल करो, कहा नहीं अम्मा आ जाए, कहा अम्मा आज आराम करी, बोला तो बच्चे खाना खा ले, कहा अम्मा जब देंगी, कभी आज तक अस्मा हमने अम्मा के बगैर खाना खाया है, कभी अम्मा का हुक्म था कि खाना खा लो। इतने में हसन मुश्तबा तो कुछ नहीं बोलते, हुसैन करबला कहते अस्मा ठीक है, अम्मा के हुक्म पे अमल कर लेंगे, लेकिन ये बताओ निवाले बना के कौन खिलाएगा? हमारी अम्मा अपने हाथों से खिलाती थी। अम्मा आ जाए तब अम्मा के साथ खाएंगे। अस्मा रोने लगी, कब बात क्या है? क्या बच्चों अम्मा नाना के पास पहुंच गई, अब तुम्हारी माँ नहीं है। हसन पीते गए, अली आए, लीजिए वो वक्त आया, गुस्ल का वक्त आया, अली चीख मार के रोए। अली से पूछा गया, या अली तची के रोने का सबब सैयदा की मछलियां टूटी थी। अल्लाह अल्लाह, इसी हालत में उमूरे खाना में मसरूफ रही। लीजिए
غسل ہو گیا، کفن پہنا دیا گیا، صحن خانہ میں جنازہ رکھا گیا. ہمارے آپ کے درمیان سے جب گزرتا ہے جنازہ، خاص کر کسی ماں کا، تو بچوں کو آخری دیدار کرایا جاتا، وہ مجلس تمام ہو رہی ہے. اور باب اعضا رو لیجیے، باب زمانہ ایک پرسہ دیجیے، رسول خدا ان کی بیٹی بیٹی کا پرسہ، علی کی شفیق زوجہ کا پرسہ، خدر کبریٰ کی بیٹی کا پرسہ، حسنین کی ماں کا پرسہ، حضرت عباس کا پرسہ مادر گرامی کا دیجیے. اور باب اعضا ایک مرتبہ بچے آئے کہ ماں کا آخری دیدار کر لو. حسن آئے، اماں الوداع، خدا حافظ. زینب آئی، اماں الفراق، خدا حافظ. ناصر، کلثوم آئی، اماں آخری سلام کلثوم کا، خدا حافظ. ناصر نانا سے کہنا مجھے جب دعوت دروازہ گرایا، ہمارے بابا کا چینا، آپ کا چینا. کلثوم کنارے ہٹ کے رونے لگی. اتنے میں مولا علی کہتے ہیں ارے میرا شہنشاہ کربلا نظر نہیں آتا، شہزادہ کربلا کا نظر نہیں آتا. میرا حسین کہا، دائیں بائیں دیکھا ایک گوشے میں گھٹنوں میں سر رکھے ہوئے بلک بلک کے رو رہے. میرے شہزادے حسین اپنی ماں کو الوداع کہہ لو، تاخیر ہو رہی ہے. وصیت کے مطابق تاریخ شب میں جنازہ اٹھے گا. امام حسین نے سر کہا بابا میں آ رہا ہوں. آگے پائٹی کھڑے ہو گئے، کچھ بولتے نہیں ہیں. میرے لال ماں کو سلام کرو، خدا حافظ کہو. ایک مرتبہ بولتے ہوئے کہا بابا یہ بتائیے مریم افضل ہے یا میری ماں فاطمہ افضل ہے؟ کہ مریم کنیز ہے، تیری ماں شہزادی ہے. کہ بابا ہم نے سنا ہے کہ مریم عیسیٰ کو بہت چاہتی تھی. جب عیسیٰ مریم کے جنازے کے سامنے آئے تو پتلے کفن ٹوٹے تھے. کہا جا میرے لال، کہ مریم سے زیادہ میری ماں مجھے عیسیٰ سے زیادہ چاہتی ہے. جب تک ابا باہیں نہ پھیلائیں گے حسین خدا حافظ نہ کرے گا. قیامت ہو گئی، پتلے کفن ٹوٹے، باہیں پھیلا دی. آجا میرے حسین. حسین گلے سے لگے، اما خدا حافظ. اور ایک عہد لیا، اما یہ مدینے میں آپ کا آخری سفر ہے. آپ نے بلایا، حسین آ گیا. اما جب میں گھوڑے سے گروں، شمر کا خنجر چلے، اما تم آ جانا. زہرا نے کہا میرے لال، یہ تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ رہے گی، میری گود میں تیرا سر کٹے گا. تیری ماں اپنے بالوں سے تیرے مقتل کو صاف کرے گی. یہ تیری ماں تیرے ساتھ رہے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب. الہی بحق زہرا و بیہا و مالہا و بنیہا. بارگاہ اس عبادت کو، ہماری سزا کو قبول فرما. پروردگار بانی مجلس اور حاضرین مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما. دشمنان ازا دشمنان ولایت کو نابود فرما. فقہا، علماء، خطبہ، شورا، انجمن حیبات کی فرشدہ بچھانے والے، نام حسین کو تبرک بانٹنے والے، ان سب کی جان، مال، عزت اور ناموس کی حفاظت فرما. اربات عالیہ کی حفاظت فرما. زیارت کربلا ہمیں بہت جلد عطا فرما. جو جا چکے انہیں بار بار عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم